أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بتلانے کے لیے قیامت تک کے انسانوں کو ایک حکم دے رہے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی میرے حبیب پر درود و سلام بھیجا کرو. یاد رکھیں، یہ جو صلاۃ و سلام کا لفظ ہے، اللہ بھیجتا ہے اپنے حبیب پر صلاۃ و سلام. کیا مطلب ہے؟ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہر جگہ ایک مطلب نہیں ہوتا، لفظ ایک ہوتا ہے، لیکن جو لفظ جب کسی شخصیت کے ساتھ جڑے مطلب بدل جاتے ہیں. جیسے لفظ محبت ایک ہے لیکن محبت کا مطلب ہر جگہ الگ الگ ہوتا ہے. میں کہوں مجھے اپنی ماں سے محبت ہے، مطلب اور ہے. مجھے اللہ سے محبت ہے، مطلب اور ہے. مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، مطلب اور ہے. مجھے امی عائشہ سے محبت ہے، اس کا مطلب اور ہے. مجھے اہل بیت سے، صحابہ سے محبت ہے، مطلب اور ہے. مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے، مطلب اور ہے. مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، اس کا مطلب اور ہے. مجھے اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہے، اس کا مطلب، اس کے فیلنگز اور ہیں. تو ایک ہی لفظ کے کئی مطلب ہوا کرتے ہیں. وہ لفظ جب جس کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے حبیب پر وہ درود و سلام بھیجتا ہوں. تو اللہ تھوڑی ایسے پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ تو ایسے نہیں کرتے ہوں گے. تو اللہ کے درود و سلام کا مطلب ہے اللہ اپنے حبیب پر رحمتیں نازل کرتا ہے، رحمتیں اتارتا ہے. اللہ حضور پر رحمت نازل کرتے ہیں. تو اللہ کے درود و سلام کا مطلب ہے رحمتوں کا نازل کرنا. اور فرشتوں کے درود و سلام کا مطلب ہے دعا کرنا، دعا کرنا ہے نا. فرشتے میرے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں رفع درجات کے لیے. اور انسانوں کے درود و سلام کا مطلب ہے یہ الفاظ استعمال کرنا جو ہم کرتے ہیں. یہ الفاظ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ الفاظ، ان الفاظ سے حضور پر نور کے دربار میں وہ ہم صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کر سکتے ہیں. بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب یہ آیت اتری نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو آیت اتری تو حضرت کعب کہنے لگے، ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا ہے، صلاۃ کا اور سلام کا. سلام کا طریقہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو سلام کیسے کرنا ہے. وہ ہم السلام علیکہ ایہا النبی، وہ ہم آ کر آپ کو ایسے ہی کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی. آ کر سلام کا تو پتہ ہے، صلاۃ کیسے بھیجیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ الفاظ کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
ہے نا. تو اس کے بعد پھر صحابہ نے التحیات میں اسے پڑھنا شروع کر دیا. اچھا یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ تو درود ابراہیمی ہے، بے شمار درود کے الفاظ ہیں، بے شمار درود کے الفاظ ہیں. بعض جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، بعض جو ہیں وہ صحابہ نے بتلائے ہیں، بعض وہ ہیں جو علماء نے وہ خود سے لکھ کر بیان کیے ہیں. تو ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو درود و سلام کا ہدیہ پیش کر سکتا ہے. بہت سارے کچھ درود شریف اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، چلتے پھرتے تو زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں صلاۃ بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا. صلی اللہ اس میں صلاۃ کا بھی آ گیا، وسلم سلام بھی آ گیا میرے نبی پہ. تو یہ مختصر ہے اور جامع ترین ہے کہ ہم چلتے پھرتے اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وسلم، 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 اس سے اپنی زبان کو تر رکھا کریں. تو ہر دفعہ پڑھنے پر اللہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے. اور رمضان میں تو 70 کے ساتھ ضرب دے دیں، 700 دفعہ ایک دفعہ پڑھنے پر اللہ رحمت نازل فرما دیتے ہیں. اسی طرح جمعہ والے دن ایک درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ہے نا. یہ جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد قبلے سے اپنا رخ پھیرے بغیر یہ پڑھے گا، اللہ 80 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. تو کتنے چھوٹے چھوٹے کام اور اتنا بڑا بڑا اجر. اور ایک ایسا درود شریف جس نے صبح یہ 3 دفعہ پڑھ لیا، شام تک اس کے لیے درود شریف پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا، اور شام کو پڑھا تو صبح تک 3 دفعہ اس کے لیے اس کا ثواب لکھا جائے گا. اللہ کا فضل ہے، جب سے ہم نے یہ پڑھا تھا، بچپن سے ہی سنا پڑھا اور احادیث مبارکہ میں اپنے بڑوں سے اس کا معمول بنا لیا. ظاہر ہے ہم کمزور ہیں، سارا دن کہیں کام نہیں کر سکتے، لیکن کچھ چیزیں ٹوٹکے ہوتے ہیں، وہ انسان کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے، ہے نا. وہ کیا آسان سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. مطلب کیا ہے، اے اللہ میرے ابتدائی کلام میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، فی اوسط کلامنا میری درمیان کی باتوں میں بھی اپنے حبیب پر رحمت نازل فرما، میرے کلام کے آخر میں بھی اپنے حبیب پر رحمت نازل فرما. تو انسان کا سارا دن باتیں کرتا ہے تو اس نے یہ دعا کر لی اللہ سے، اے اللہ میرے ابتدا، وسط اور انتہا پر اپنے حبیب پر رحمت نازل فرما. تو روایات میں آتا ہے جو شخص یہ درود شریف 3 دفعہ صبح پڑھ لے گا، اللہ شام تک اسے درود شریف پڑھنے کا اجر عطا فرمائیں گے. اور جو شام کو پڑھ لے گا اللہ صبح تک درود شریف پڑھنے کا اجر عطا فرمائیں گے. تو اس کو ضرور یاد کر لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے معمولات میں لے آئیں. میں پھر دہرا دیتا ہوں، کتنا آسان ہے. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ورڈ ہیں کہ جن کے ساتھ 70,000 فرشتے اترتے ہیں. بیماریوں کو دور کرنے کے لیے درود شریف ہیں نا، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم علیہ. تو یہ تو پورا ایک موضوع ہے جس پر کئی وہ گھنٹوں میں بات کی جا سکتی ہے. تو درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، معمول بنا لیں، اور روزانہ اس کا ہمیں اہتمام کر لینا چاہیے. اور کچھ مسائل بھی میں ذکر کر دوں. دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ، وہ آدمی ذلیل ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے. امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں وہ آدمی ذلیل ہو جائے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے مجھ پر درود نہ بھیجے.
اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، بخیل ہے، کنجوس ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایسے شخص کو میرے نبی بخیل فرما رہے، کنجوس فرما رہے ہیں، ہے نا۔ تو اب مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ ایک مجلس ہے نا، ایک مجلس، جیسے یہ آپ بیٹھے ہیں تفسیر کی ایک مجلس ہے پوری، ایک مجلس میں ایک دفعہ درود پڑھنا تو واجب ہے، یعنی جب آپ علیہ السلام کا نام نامی آئے، محمد کہا جائے، ایک دفعہ تو درود پڑھنا واجب ہے، واجب۔ یعنی اگر ایک دفعہ بھی کسی نے زبان سے نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا نام آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ گنہگار ہے۔ ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے اور بار بار پڑھنا مستحب ہے، بار بار پڑھنا مستحب ہے، یعنی جب بھی نام لیا جائے محمد کا تو ہر دفعہ انسان دل میں کہہ لے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے وہ زبان کا بھی فائدہ ہے اور دل و دماغ کی غذا بھی ہے اور آخرت میں ذخیرہ بھی ہے نیکیوں کا، تو انسان کو پڑھ لینا چاہیے اور اس کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح جب لکھتے ہیں نا آج کل ہم وہ ٹیکسٹ میں لکھتے ہیں یا کسی طرح سے، تو علیہ السلام لکھ دیں یا صاد لام یا لکھ دیتے ہیں، نہیں ایسا نہ لکھا کریں، میرے نبی کا پورا نام صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ جب تک وہ لکھا ہوا باقی رہے، انسان تو مر جائے گا لیکن اس کو اس درود لکھنے کا اجر باقی ملتا رہے گا۔ محدثین احادیث مبارکہ میں زیادہ طول نہیں دیا کرتے تھے، لیکن آپ بخاری شریف کھول کے دیکھیں، مسلم شریف کھول کے دیکھیں، ایک ایک حدیث مبارکہ میں 4 5 مرتبہ میرے نبی کا نام آیا، تو اتنی حدیث مبارکہ اتنی لمبی نہیں ہے جتنا دفعہ انہوں نے میرے نبی کا نام لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پورا درود شریف لکھا کرتے تھے۔ تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ آج کل ہم نے وہ شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا ہے نا، میسج لکھتے ہیں، ٹیکسٹ لکھتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کے صاد لام لکھ دیتے ہیں، جان چھوڑ، نہیں، پورا لکھا کریں، تاکہ پورا لکھیں گے پوری زندگی اور مرنے کے بعد بھی اس کا اجر باقی رہے گا۔ تو بہرحال اس چیز کا جو ہے وہ ہم اہتمام کر لیں۔ اچھا جی، آگے چل کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ مجھے ستاتے ہیں، میرے نبی کو ستاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت کی لعنت ہے اور میں نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اللہ کو اس کے نبی کو ستانے کا کیا مطلب ہے نا؟ اللہ کو ستانا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اللہ کو ستانا اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی بنا لینا ہے نا، یہ اللہ کو ستانا ہے۔ اور اس کا شان نزول کیا تھا؟ شان نزول تو اصل میں اس آیت کا یہ ہے، یہ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی ہے، اور حضرت عباس فرماتے ہیں جب آپ پر تہمت لگی ہے اور آپ پر بہتان لگایا گیا تو باتیں چل پڑیں، لوگوں میں مشہور ہو گئیں، تو آپ علیہ السلام بڑے دل برداشتہ ہوئے۔ یہ میرے نبی کو پہنچایا جانے والا شاید آخری صدمہ تھا، اس کے بعد کبھی کوئی اتنا بڑا غم اور صدمہ نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام منبر پر تشریف لائے اور صحابہ سے شکایت کی اور کہا، کیا کہا؟ حضور نے کہا یہ شخص مجھے تکلیف پہنچانے میں لگا ہوا ہے، کون میری مدد کرے گا، ہے نا؟ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ عبداللہ بن ابی منافق مجھے تکلیف پہنچانے میں لگا ہوا ہے۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول جب حضرت صفیہ کا نکاح ہوا تو منافقین نے لعن طعن کرنا شروع کی کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کیا کرتے پھر رہے ہیں کہ ایک یہودن کی بیٹی سے نکاح کرتے پھر رہے ہیں۔ تو اس سے ظاہر حضور کو تکلیف ہوئی کہ یہ لوگ مجھ پر باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ نے آیتیں اتار دیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے اور قیامت میں اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ اس وجہ سے اچھا یہاں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے کے اور بہت سارے طریقے ہیں اور ہر اس طریقے سے بچنا چاہیے
جس سے میرے نبی کو تکلیف پہنچتی ہو۔ ایک تو یہ میں نے بتا دیا، آپ کے گھر والوں کے بارے میں بات کرنا، آپ کی بیویوں کے بارے میں زبان درازی کرنا، اور ایک صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں بات کرنے سے ڈرنا، لا تتخذوہم من بعد غرضا، میرے جانے کے بعد ان کو کبھی کوئی نشانہ نہ بنائے، کوئی نشانہ ان کو نہ بنائے، کوئی ان پر تنقید نہ کرے۔ جو ان سے محبت کرے گا تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرنے والا ہے، اور جو ان سے بغض رکھنے والا ہے وہ اصل میں مجھ سے بغض رکھنے والا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھنے والا ہے اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اس نے اللہ کو ایذا دی، اللہ کو ایذا دی۔ تو بہرحال ان چیزوں سے خود بھی بچنا چاہیے اور اوروں کو بھی بچانا چاہیے۔ اور یہ جو ہم نے شروع میں چلائی تھی، ایک بہت بڑا طبقہ دیکھیں ہمارے ہاں روافض، اہل تشیع، کتنا بڑا ایک طبقہ ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے میرے نبی کی حرمت، میرے نبی کی عصمت کے بارے میں اتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے نا، کتنی بڑی وہ آزمائش کا اور غلط فہمی کا اور پروپیگنڈے کا شکار ہو۔ اللہ قرآن اتارنے والا کہے کہ یہ بری ہیں اور ہر عیب سے پاک ہیں، اور یہ بدبخت کیا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ تو چیزیں ہم ذکر نہیں کرتے، اللہ معاف فرمائے، کہتے ہیں اللہ سب کی، میں بس وہ الفاظ نے ذکر کرنا چاہ رہا، یہ کہتے ہیں معاذ اللہ جہنم کی گھاٹیوں میں سے سب سے آخری گھاٹی میں عائشہ کو عذاب دیا جا رہا ہے نا، اور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب ہمارا امام غائب حاضر ہوگا تو عائشہ کو قبر سے نکال کر سزا دے گا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اتنے ان کے برے خیالات اور عقائد ہیں، اتنے برے خیالات اور عقائد ہیں، تو اللہ تعالیٰ بس ان کو ہدایت دے اور ان کے شر سے وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ تو لیکن پھر بھی اس میں ایک چیز اور ذکر کروں گا کہ ہمارے ہاں جو اہل تشیع ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ہے نا، دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو شیعوں کے ہاں پیدا ہو گیا، آپ کی کوئی سہیلی ہے، آپ کے بچوں کا کوئی دوست ہے، آپ کی کوئی پڑوسن ہے، وہ ہیں اہل تشیع، لیکن ان کے عقائد غلط نہیں ہیں، ان کے عقائد وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، یعنی کفریہ عقائد نہیں ہیں، وہ عقائد نہیں ہیں جو انسان کو کافر بنا دے۔ کون سے عقائد انسان کو کافر بناتے ہیں؟ انسان کو کافر بنانے والے وہ عقائد ہیں کہ وہ قرآن کو تحریف شدہ مانے۔ کفر کب ہوتا ہے؟ جب انسان قرآن کا انکار کر دے، یعنی اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سہیلی میں سے، آپ کے پڑوس میں سے کوئی اہل تشیع ہے، اور وہ قرآن کو یہ مانتا ہے کہ معاذ اللہ یہ اہل تشیع کا ایک ایسا گروہ ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اترنا تھا حضرت علی پر اور غلطی سے اتر گیا معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ساری گڑبڑ جبرائیل نے کی ہے نا، تو وہ جبرائیل کے بڑے دشمن ہیں، تو وہ ایک ان کا یہ، اگر کوئی یہ عقیدہ مانے تو ظاہر ہے وہ کافر ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ قرآن کے 40 پارے اترے تھے، آخری 10 پاروں میں حضرت علی کی خلافت کے بارے میں ذکر کیا تھا، لیکن ان 10 پاروں کو ابو بکر نے، عمر نے چھپا دیا، یہ کفری عقیدہ ہے۔ کیوں کہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، تو وہ اللہ کی بات نہیں مان رہے، اپنی عقل کو استعمال کر کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کا یہ عقیدہ ہو معاذ اللہ کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، صرف 5 جو ہیں وہ مسلمان رہے ہیں، یہ بھی کفری عقیدہ ہے، ایسا شخص بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، تو یہ عقیدہ رکھنے والا بھی ظاہر ہے کہ بڑا خطرناک خطرے میں ہے۔ اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھنا کہ معاذ اللہ اللہ کی پناہ، معاذ اللہ کا مطلب ہوتا اللہ کی پناہ، کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جہنم کے اندر ہیں اور وہ اس طرح کی ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ ان کی برات کے بارے میں ذکر کر رہا ہے۔ تو اگر تو کوئی ایسا آپ کا پڑوس میں یا آپ کی سہیلیوں میں، جان پہچان والوں میں کوئی ایسی ہے، تو ظاہر ہے یہ خطرناک عقائد ہیں، ان کے ساتھ پھر نباہ نہیں ہو سکتا، رشتہ نہیں ہو سکتا، تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے
کہ ٹائٹل نام اس کے اوپر شیعہ کا ہے، کہتے ہیں ہم شیعہ فیملی سے ہیں، لیکن عقائد سارے ٹھیک ہیں، نمازیں بھلے وہ 3 پڑھیں لیکن عقائد میں بگاڑ نہیں ہے، نہ اللہ کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کرتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کے بارے میں، نہ ہی صحابہ کے بارے میں، نہ ہی اماں عائشہ کے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ میل جول بھی جائز ہے، کھانا پینا بھی جائز ہے، ان کے ساتھ سارے کام جائز ہیں۔ تو یہ ایک موٹا سا وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عقائد دیکھے جاتے ہیں، نام نہیں دیکھا جاتا ہے نا، عقائد دیکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اہل سنت میں سے ہے لیکن اس کے عقائد غلط ہیں، اہل سنت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو احادیث مبارکہ کوئی نہیں مانتے، جو کہتے ہیں قرآن ہمیں کافی ہے، یہ بھی وہ فاسق فاجر ہیں، غلط رستے پہ چل پڑے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بھی وہ کوئی اچھا معاملہ نہیں رکھیں گے۔ تو بہرحال ٹائٹل سے کچھ نہیں ہوتا، اندر جو کچھ ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایسے نہ بنو کہ اپنے نبیوں کو ایذا دیتے رہو، ہے نا، مفہوم یہ بتا رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، سیدھی بات کہو۔ یہ آیت جو ہے سورہ احزاب کی 70 نمبر آیت، آپ علیہ السلام ہمیشہ خطبے کے موقع پر تلاوت فرمایا کرتے تھے، نکاح کے خطبے پہ ہمیشہ 4 آیتیں پڑھتے تھے، آخر میں یہ پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے لڑکی والوں، اے لڑکوں والو، ہے نا، اے دلہا دلہن اور ان کے رشتہ داروں، سب گویا کہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے ڈرنا اس رشتے کے نبھانے میں، بچانے میں، چلانے میں، وقولوا قولا سدیدا، اور کیا کرنا، حکمت والی باتوں کا کرنا، درست باتوں کا کرنا، یہ نہیں کہ کھری باتیں کرنا۔ یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے نا کہ جی میں تو سب کے منہ پہ بول دیتا ہوں کھری بات، تو یہ تو گدھا ہے، بے وقوف ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں کھری بات کر دیتا ہوں۔ یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے۔ میرے نبی کو کئی دفعہ اللہ نے کھری بات کرنے سے منع کر دیا۔ کافر کو کافر کہنا برا تو نہیں ہے، بتوں کو غلط کہنا برا تو نہیں ہے نا، اللہ نے منع کر دیا لا تسبوا آلہتکم، کہ اے میرے نبی اور مسلمانوں اپنے خدا کو گالیاں نہ دو۔ یا اللہ، ہم آپ کو کیسے گالی دے سکتے؟ اللہ نے کہا اگر تم ان کے خداؤں کو گالیاں دو گے، برا بھلا کہو گے، وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے، تو اپنے خدا کو برا کہلوانے کا سبب تو تم بنے نا، ذریعہ تو تم بنے، ہے نا۔ تو حالانکہ بت غلط ہیں، جھوٹے ہیں، اب بتوں کو جھوٹا کہنے میں کیا حرج کی بات ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا، کہتے ہیں میں تو یہ بات اس کے منہ پہ بھی بول دوں، یہ تو گدھا ہے، بے وقوف ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ماں اور باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ یا رسول اللہ، کون اپنی ماں کو گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا تم کسی کی ماں کو گالی دو گے، وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا، تو سبب تو تم بنے نا۔ اسی طرح سے وہ ہر جگہ جو یہ بات ہم میں چل پڑی ہے نا کہ میں تو یہ اس کے منہ پہ بھی بول دوں گا، اور کھری بات بول دینی چاہیے، حق کو ہر جگہ پہ بیان نہیں کرنا چاہیے، غلط بات ہے۔ اللہ تو منع کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ حق کو بیان کرو، ہے نا۔ ہر جگہ پہ حق کو بیان کرتے تو ابراہیم کہہ دیتے کہ بتوں کو میں نے توڑا ہے، نہیں بیان کر رہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بت نے توڑا ہے۔ حق کو ہر جگہ بیان کرنا ہوتا، ابراہیم کہہ دیتے کہ میں تمہارے ساتھ میلے میں نہیں جاؤں گا، اگر میں تمہارے ساتھ میں میلے میں گیا تو تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہے گا، میں تم سے بیزار ہوں، بلکہ کیا کہہ رہے میں بیمار ہو جاؤں گا، بیمار ہوں میں تو، حق نہیں کہہ رہے۔ اگر حق بات ہر جگہ کہنی ہوتی تو ابراہیم جیسا ڈھٹائی کے ساتھ، ابراہیم جیسا نبی بہادروں کا سردار کہہ دیتے کہ یہ میری بیوی ہے اور تو کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ابراہیم کہنے نہیں یہ تو میری بہن ہے۔ تو ہر جگہ حق کہنے والا رگڑے میں آ جاتا ہے، ہر جگہ حق کہنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ کہاں پر حق بولنا ہے، کہاں پر نہیں بولنا ہے نا۔ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، مجھے 2-3 چیزیں معاشرت کے حساب سے ذہن میں آگے میں آپ کو چلے بتا ہی دوں۔ کہتے ہیں بس اوقات کوئی بات دل میں آئے تو وہ کہہ دینی چاہیے،
اگرچہ کہنے والی نہیں ہوتی، شاید فائدہ ہو جائے کسی کا۔ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا، ایک دفعہ میرے پاس ایک کیس آیا، ایک بچی کی شادی ہو گئی اور بچی کا ماضی کچھ اچھا نہیں تھا۔ یہ لڑکے نے ہمیں بتایا، لڑکے اس کے گھر والوں نے، کہ یہ واقعہ، شادی بڑی چاہ سے دلہن لے کر آئے، وہ لڑکی بڑی بیوقوف نکلی، وہ خاوند نے دو میٹھے بول کیا بولے، اس نے اپنا سارا کچھ ہی ماضی بتا دیا کہ میں ایسی تھی ایسی تھی۔ اب یہ بات کون برداشت کرتا ہے؟ خاوند نے اسی دن اس کو طلاق دے دی۔ اب وہ یہ سمجھی کہ ٹھیک ہے میرا خاوند ہے اور سچ بتا دینا چاہیے اور ساری چیزیں، تو یہاں سچ بتانے، یہاں بتانے کی ضرور، اس نے کون سا پوچھا ہے؟ اس نے کون سا تم پہ چھری رکھی ہوئی ہے کہ بتاؤ تمہارا ماضی کیسا تھا؟ اب اس نے اپنا بتانا شروع کر دیا، تو جب بتایا تو خاوند نے اسی وقت اس کو طلاق دے کے گھر سے نکال دیا۔ اب اس نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری۔ وہ 30 ماہ خواہ بننے جا رہی تھی کہ میں بڑی حاجن، بڑی نیک اور بڑا سچ بولنے والی ہوں، اور جو کچھ ہو گیا۔ اب اللہ پردے ڈالتا تو انسان کو کیا ضرورت ہے اپنا پردہ چاک کرنے کی؟ جس رب نے پردے ڈالے ہوئے ہیں تو کیا ضرورت؟ اب اس نے حق بتایا لیکن اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، ہے نا، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی، کیا ضرورت ہے؟ خود میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رشتہ میں نے کہیں بھیجا تو بچی بڑی اچھی ہے، میں خود جانتا ہوں، میرے ہاں اس کا وہ آتی جاتی ہیں اکثر، لیکن وہ بچی کی ماں نے لڑکے والوں کو بتا دیا، وہ ذرا اوور ہو گئی کہ یہ بچی دبئی میں بھی کام کرتی رہی اور فلاں جگہ بھی جاب کرتی رہی۔ اب اس کی ماں کو یہی بات کھٹک گئی۔ اب میں نے پھر اس کو، اب لڑکے نے، ماں نے یہی بات لے کے ایشو بنایا کہ نہیں ہم نہیں یہاں رشتہ کرتے۔ اب کیا ضرورت تھی یہ بات بتانے کی؟ تو اتنی ہی باتیں بتانی چاہیے جن سے سروائیو ہو، زندگی آگے بڑھے۔ ایکسٹرا باتوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو نا حکمت کے خلاف ہیں یہ سارے۔ تو اللہ ہمیں یہاں ضابطہ بتا رہے ہیں، اے ایمان والو حکمت والی باتیں کیا کرو، درست باتیں کیا کرو، کھری باتوں کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا جی میں تو بڑی کھری اور سیدھی بات کرتا ہوں، حق بات بول دیتا ہوں، تو بے وقوف ہوتے ہیں۔ میں مسجد میں گیا، وہاں کوئی بینر لگا ہوا تھا، وہ بینر صحیح نہیں تھا، تو میں رضوان مسجد میں بیان کے لیے کھڑا ہوا، ایک بندے نے مجھے پکڑ لیا جی کہ وہ اس کی بھی نشاندہی کریں، تو اب میں نے کہا میرے پاس وہاں نہ بتاؤں گا۔ اب میں کوئی بیوقوف تھوڑی ہوں، اللہ معاف فرمائے، کہ میں کھڑا ہو کے لوگوں کو ان کی غلطیاں وہیں بتانا شروع کر دوں۔ کبھی بھی غلطیاں ایسے نہیں بتایا کرتے، اس سے تو لوگ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، وہ بجائے قریب آنے کے دور ہو جاتے ہیں۔ اصلاح کا طریقہ اور ہوتا ہے، اصلاح کا طریقہ تو آہستہ 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 ذہن سازی کی جاتی ہے، تب جا کے وہ اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں۔ کسی کے سر پہ پتھر پھوڑیں گے تو اگلا بھی پھر آپ کو چھوڑے گا کوئی نہیں۔ تو یہ اپنے پلو سے بات باندھ لیں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے نا، بچے بچیاں کہ ہم کھری بات، کوئی بندہ نیک بننا شروع کرتا ہے تو وہ کھری باتوں پہ آ جاتا ہے، سیدھی باتوں پہ آ جاتا ہے، وہ عورتوں کو یا مردوں کو ٹوکنے شروع کر دیتا ہے۔ اگر کسی بچی نے نماز نہیں پڑھی تو مجمع میں بول دیں گے بھئی تو نماز نہیں پڑھتی۔ اگر کسی بچی نے کوئی خلاف شریعت کام کیا تو 10 لوگوں میں یا گیدرنگ میں بیٹھے کوئی دادی نانی یا کوئی بڑی چاچی تائی بول دے گی بیٹی یہ تو نے کیا کیا ہوا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا طریقہ۔ یہ تو یاد رکھیں، النصیحۃ امام الناس فضیحہ، لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا، سمجھانا، یہ سمجھانا نہیں ہوتا، یہ اس کو رسوا کرنا ہوتا ہے، یہ اس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی میں اپنی بڑی بزرگ خواتین سے کہوں گا، اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ کسی کو سمجھانا ہو تو تنہائی میں، اکیلے میں، مجمع میں کبھی بھی نہ ٹوکیں۔ ہر جگہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کسی میں تھوڑی سی نیکی آنا شروع ہوتی ہے، اب وہ مجمعوں میں ٹوکنا شروع کر دیتی ہیں، بیٹی تو نے یہ کیا کیا، یہ تو نے کیا لگا لیا، یہ تو نے کیا کر لیا، یہ تو نے کیا پہن لیا۔ اس سے بیچاری وہ اس کی بے عزتی بھی ہوتی ہے، وہ ڈس ہارٹ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ حکمت کے ساتھ، پیار محبت سے اپنے بچوں کو، نسلوں کو آگے بڑھانا اور چلانا چاہیے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ حکمت سے کیا کرو بات، اور وہ کھری باتیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں۔ اس کی مثال میں دیتا ہوتا ہوں، کیونکہ نکاح سے متعلق یہ آیت ہے نا، خطبے کے متعلق حضور پڑھا کرتے تھے۔ دلہن گھر میں آ گئی اور بھائی کو اوپر والا پورشن مل گیا یا نیچے ہی کمرہ مل گیا۔ اب بھائی جو ہیں
وہ ایک شاپر میں بیگ میں اپنی بیگم کے لیے کوئی جوڑا چھپا کے لا رہے ہیں، بہن دیکھ رہی ہے، یا کھانا لے کر آ رہا ہے، بہن دیکھ رہی ہے کہ بھائی جان کھانا اور کپڑے اور بھابھی کے لیے شاپنگ کر کے لائے ہیں، تو چپ کے اپنے کمرے میں چلا گیا، ہے نا۔ اب بہن آ کے، اب بیٹی آ کے نا اپنی ماں سے بتا رہی ہے، اماں اب تو بھائی جو ہے وہ بیگانہ ہو گیا ہے، اپنی دلہن کے لیے کپڑے اور چیزیں لے کے اپنے کمرے میں چلا گیا، آپ کو نہیں دکھائی۔ اب بات تو یہ کھری کر رہی ہے، بول تو بیٹی سچ رہی ہے، لیکن اس سچ کے اندر بھی کیا چھپا ہوا ہے؟ اس سچ کے اندر بھی بغض چھپا ہے، اس سچ کے اندر بھی وہ بدگمانیاں چھپی ہوئی ہیں، اس سچ کے اندر بھی لڑائی اور جھگڑا چھپا ہوا ہے نا، یہ چھپا ہوا ہے اس کے اندر۔ اب بیٹی بول، ماں بھی کہہ رہی ہے کہ بیٹی نے تو مجھے سچ بتایا ہے، لیکن اس سچ میں کیا چھپا ہوا ہے؟ اس میں بڑے مسائل چھپے ہوئے ہیں، تو یہ سچ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس سے سچ سے اچھا تو اللہ کو وہ جھوٹ تھا کہ بیٹی اپنی آنکھوں پر وہ ہاتھ رکھ لیتی اور پٹی باندھ لیتی جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ اچھا تھا۔ ماں پوچھتی بھی کچھ لے کر آیا، کہتی مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ یہ جھوٹ اللہ کو پسند تھا اس سچ سے جس نے ماں اور بیٹے کے درمیان میں دراڑ ڈلوا دی، نفرت کا بیج پیدا کر دیا، ہے نا، ماں کے دل میں بدگمانی کا بیج بو دیا۔ یہ اس سچ سے تو وہ جھوٹ اچھا تھا کہ وہ اندھی بن جاتی۔ تو یہ ہیں اللہ کہہ رہے ہیں، تو یہ اس آیت کو ذرا سمجھیں، اس پہ غور کریں کہ حکمت سے کام لینا چاہیے، کھری باتوں سے جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اچھا جی، آگے چل کر اللہ تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ قوم سبا کا تذکرہ آ رہا ہے۔ حضرت داؤد، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کیا عجیب تھے لوگ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت داؤد پہ دنیا جہاں کی نعمتیں عطا کر دیں، بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، نبوت بھی ہے، کیا نہیں ہے دنیا کی ایسی نعمت جو داؤد علیہ السلام کے پاس نہ ہو۔ اللہ نے کیا کہا؟ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد اور اس کی اولاد اب میرا شکر بھی تو ادا کرو۔ اور تھوڑے بندے ہوتے ہیں جو خوشیوں میں شکر ادا کرتے ہیں، تم بھی شکر تو ادا کرو، شکر تو ادا کرو۔ حضرت داؤد نے کیا کیا؟ اپنے گھر میں ایک مصلی بنوا لیا، ہے نا، جائے نماز، ایک عبادت گاہ تیار کروائی، اور 24 گھنٹوں کے 3 حصے کیے، 3 حصے، 8 گھنٹے اس دنیا کا سب سے مصروف ترین آدمی کہ جن کی 20 بیویاں ہیں، جن کے کئی بچے ہیں، جنہوں نے ساری دنیا پہ راج حکومت سلطنت چلانی ہے، جنہوں نے پتہ نہیں پوری سلطنت کے مسائل کو حل کرنا ہے، لیکن اتنا مصروف بندہ ہی 8 گھنٹے اللہ کو دے رہا ہے، 8 گھنٹے، اور اگلے 8 گھنٹے ان کے گھر والے اس جگہ کو آباد رکھتے تھے، اور تیسرے 8 گھنٹے ان کے گھر کے ملازمین آباد رکھتے تھے۔ یوں داؤد علیہ السلام کا گھرانہ 24 گھنٹے اللہ کے ذکر سے آباد رہا کرتا تھا۔ اور دوسرا کام کیا کیا، جس کو صوم داؤدی کہتے ہیں، حضرت داؤد ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ساری زندگی کا یہ معمول رہا۔ اس آیت کے اترنے کے بعد جب میرے رب نے کہا تھا کہ داؤد اور داؤد کی اولاد میرا شکر گزار تو بنو، تو ساری زندگی ایک دن چھوڑ کے ایک دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، ہے نا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں بھی کہتا ہے میرے بندوں میرا شکر ادا کرو، تو ہم کتنا وقت اللہ کو دے پاتے ہیں، کتنا وقت اللہ کو دے پاتے ہیں۔ مجھے تو اسی پر حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارے نزدیک گھر کے کام کاج زیادہ اہم ہیں، ہم تو قرآن سننے یا تفسیر پڑھنے، ماشاءاللہ کچھ چند لوگ ہیں جو مستقل مزاج ہیں اور ہمیشہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی زندگیوں میں برکت پیدا فرمائے، اللہ ان کو بھاگ لگائے، اللہ ان کی نسلوں میں علماء پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی تمام سعادت نصیب فرمائے، دعائیں نکلتی ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہم
چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے رہتے ہیں، دین سیکھنے کی طرف نہیں آتے۔ تو حضرت داؤد کا حال دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ کتنی 8 گھنٹے عبادت کر رہے ہیں، 8 گھنٹے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی موت کا عجیب واقعہ بتایا ہے کہ موت سے کسی کو بھی فرار نہیں ہے، باوجود حضرت سلیمان کی حکومت انسانوں پر، جنات پر، ہواؤں پر، درندوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر۔ اور موت کا وقت جب آیا تو اللہ نے کیا کیا؟ عجیب طرح سے ان کی موت لے کر آئی۔ بیت المقدس کی تعمیر جو تھی نا، حضرت داؤد نے شروع کی تھی، حضرت سلیمان نے اس کی تکمیل فرمائی، کچھ کام باقی تھا، اور یہ جو تعمیر کا کام تھا جنات کرتے تھے، ہے نا، اور جنات یہ کام کرتے تھے، بڑے بڑے بھاری پتھر اٹھا کے لاتے جوڑتے تھے۔ اور جنات کی طبیعت میں سرکشی ہے، ان کی نیچر میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ سرکشی اور ضدی، اور یہ کسی کے قابو نہیں آتے، ہے نا، کسی کے قابو نہیں آتے۔ یہ جو نورانی علم کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ تو ایک طریقہ دعا ہے، اللہ فضل فرما دیتے ہیں۔ اور یہ جو کالا جادو کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اصل میں ان سے کام کیسے ہوتا ہے؟ یہ شیاطین کو راضی کرنے کے لیے، ابلیس کو راضی کرنے کے لیے ہر غلط کام کرتے ہیں، ہر برے سے برا کام، یہ اتنا برا کام کرتے ہیں، معاذ اللہ، پاخانے سے قرآن کریم کی آیتیں لکھتے ہیں، ہے نا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا گندے سے گندا اور برے سے برا کام یہ کرتے ہیں، تصور نہیں، میں ذکر نہیں کرتا وہ چیزیں۔ تو جب کالے علم والے یہ کام کرتے ہیں تو شیطان خوش ہو کر بطور رشوت کے ان کے کام بنا دیتا ہے۔ یعنی میاں بیوی میں جھگڑا کروانا ہو تو کالا علم والا وہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ ہر وہ کام کرے گا جس سے شیطان راضی ہوتا ہے۔ تو شیطان بدلے میں کہ آئندہ بھی یہ میری عبادت کرتا رہے، تو وہ جا کر میاں بیوی میں جھگڑا ڈلوا دے گا، چھوٹی سی بات میں تیش ڈلوا دے گا، لڑوا دے گا، بندہ مروا دے گا، کوئی اور بے شمار۔ تو اصل میں یہ چکر ہوتا ہے، جس کو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کالے علم میں بڑی طاقت ہے، وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کو رشوت دی جا رہی ہوتی ہے، اور شیطان جو ہے وہ ان کے 100 کاموں میں سے 2-4 کام کروا دیتا ہے تاکہ یہ آئندہ بھی مجھے راضی کرتے رہیں اور اللہ سے دور چلے جاتے جائیں، ہے نا۔ تو یہ اور اب آپ اگلی بات یہ سمجھیں، میں نے عرض کیا نا کہ ان کی طبیعت میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ سرکشی، کسی کے بھی قابو نہیں آتے، کسی کی قابو نہیں آتے۔ اللہ فضل فرما دے تو فرما دیں، یہ سلیمان جیسے کہ قابو زندگی میں ان کے جانے کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، جنات کو اور شیاطین کو، ان کو آگ سے پیدا کیا ہے، آگ سے۔ یہ جو ہے نا آگ ہے، آگ میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک، آگ جب جلتی ہے تو دھواں نکلتا ہے، دھواں، اس دھوئیں سے اللہ نے شیطان کو پیدا کیا ہے، اس دھوئیں سے اللہ نے شیاطین کو پیدا کیا، دھوئیں سے۔ تو ان کی فطرت میں شرارت، جیسے دھواں اس کی فطرت میں شرارت ہے، آپ اچھے سے اچھے گھر میں نیک سے نیک بندہ جب دھوئیں کو چھیڑے گا تو دھواں اپنا اثر دکھائے گا، گھر میں بدبو بھی پھیلائے گا، گھر میں اسمیل بھی لے کر آئے گا، دھواں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے شیطان ان کی پیدائش ہوتی ہے دھوئیں سے۔ دوسری چیز آگ میں ہوتی ہے اس کی وہ آگ کا میٹیریل، اس آگ سے اللہ نے پیدا کیا ہے جنات کو۔ تو آگ کی فطرت میں بھی شرارت ہے، آپ آگ کو نہ جمع کر سکتے ہیں، نہ دوست بنا سکتے ہیں، نہ رکھ سکتے ہیں۔ آگ کو تو قید کیا جاتا ہے سلنڈر کی شکل میں، پائپ کی شکل میں، بڑا احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو استعمال بغیر احتیاط کے نہیں کر سکتے، کہ آگ کی فطرت میں اللہ نے شرارت رکھی ہے۔ تو جنات اللہ نے پیدا کیے ہیں آگ سے، ان کی فطرت میں بھی شرارت ہے، یہ شرارتوں سے باز نہیں آتے، شرارتوں سے باز نہیں آتے۔ اسی طرح سے یہ گھروں میں بھی ہوتے ہیں، چیزیں ویزیں اٹھا لیتے ہیں، چیزوں کو غائب کر لیتے ہیں، کبھی کسی پر ظاہر ہو جاتے ہیں، کبھی کسی پر ظاہر ہو جاتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ کل میرے ایک ایسی جگہ جانا ہوا، بس ایک خاتون پر انہوں نے ایک ایسا عجیب حملہ کیا
کہ وہ ان کو بیچاری کو اپنے سر کے سارے بال ہی کٹوانے پڑے، اور ایسے بال الجھے کہ نہ پولر والی سے ٹھیک ہوئے نہ کسی سے ٹھیک ہوئے، اتنے گتھم گتھا کہ ایسے دیکھے کسی نے نہیں ہوں گے۔ پھر کٹے ہوئے بالوں کو میں نے دیکھا تو وہ ان پر اثر ہوا اور بڑا خطرناک قسم کا۔ تو بہرحال یہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں، تو ان کی فطرت میں اللہ نے شرارت رکھی ہے، اور جو آگ کے اندر نور ہے، نور، اس نور سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا۔ اب جو بات تھی وہ میں بتانے لگا ہوں کہ چونکہ ان کی فطرت میں شرارت ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ذمے کام لگایا کہ بیت المقدس کی تعمیر کرو۔ ادھر حضرت سلیمان کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ آپ کی موت ہونے والی ہے، تو حضرت سلیمان پریشان ہو گئے۔ اگر جنات کو پتہ چل گیا کہ میں مرنے والا ہوں تو یہ بیت المقدس تعمیر نہیں ہو سکے گا، اور بیت المقدس اگر میں نے تعمیر نہیں کروایا تو جنات کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، تو بڑے پریشان ہوئے۔ تو حضرت سلیمان نے کیا کیا، انہوں نے وہ بیت المقدس میں قریب ہی ایک شیش محل، شیشے کا کمرہ بنوا لیا، اور اس کو بالکل بند کروا لیا، اور کمرے میں جا کر اپنی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر اللہ کا حکم آیا، ان کی جان نکل گئی۔ جنات یہ سمجھ کر کام کرتے رہے کہ سلیمان ہماری نگرانی کر رہے ہیں اور سلیمان ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جنات کو ہمت نہیں تھی کہ حضرت سلیمان کے پاس آ کر وہ پوچھ لیتے یا کچھ، کیونکہ یہ تو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، تو ہمت بھی نہیں تھی۔ ان کا سیکورٹی گارڈ وہاں کھڑا ہوا کام کرتا رہتا تھا، اور جنات اپنے کام پہ لگے رہے، یہاں تک کہ بیت المقدس تعمیر ہو گیا۔ اور جب بیت المقدس تعمیر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دیمک کو بھیجا کہ جاؤ جا کر سلیمان کی لکڑی کو کھاؤ، اور جا کے دیمک نے لکڑی کھانا شروع کر دی۔ 1 سال تک حضرت سلیمان یہاں پر سہارا لگائے کھڑے رہے، اور 1 سال کے عرصے کے بعد جب دیمک نے ان کی لکڑی کو کھایا ہے تو یہ زمین پر جب گرے ہیں تو جنات کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور کہنے لگے اوہو یہ ہم نے کیا کیا، یہ تو کبھی کے مرے پڑے تھے اور ہم دھوکے میں آ کے یہ بیت المقدس بنا گئے۔ یہاں اللہ نے کئی چیزیں کھول دیں۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ غیب کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، جنات کو بھی نہیں دیا۔ 1 سال تک ان کا مالک سلیمان وہ قریب کھڑے نگرانی کرتے رہے، لیکن جنات کو پاس گزرتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ زندہ ہیں کہ موت پا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ اللہ نے یہ علم کسی کو بھی نہیں دیا۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ قادر ہیں جب کام لینا چاہیں تو کس سے بھی لے لیں، اور اللہ نے موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھانا ہے۔ بہرحال پورا سال یہ مشقت محنت برداشت کرتے رہے۔ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ اگر تو جب سلیمان گرے ہیں تو جنات کہنے لگے اوہو اگر ہمیں پتہ چل جاتا تو ہم اس مشقت کا شکار نہ ہوتے، اور خواہ یہ 1 سال سے بنانے میں لگے ہوئے نہ بنا پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے کئی دفعہ ذکر کیا کہ ایک کام سے کئی چیزیں بناتے ہیں۔ بہرحال ان پاروں میں، آگے پاروں میں بڑی اہم اور بڑی مفید چیزیں ہیں۔ ہر دفعہ ہماری بہت ساری چیزیں رہی جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ان پاروں کی چیزوں کو ہفتے والے دنوں میں ہم بیان کر دیں۔ ہم نے اتوار کو مکمل بھی کرنا ہے، اور اہم چیزیں میں ذکر کر دیتا ہوں۔ آگے سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا، یہ سبا کسی عورت کا نام نہیں تھا قرآن کریم میں جس کے نام پر سورۃ السبا ہے نا، یہ مرد کا نام تھا، اور اس کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے۔ البتہ سبا ہم عورت کا نام رکھ سکتے ہیں، لیکن اصل میں یہ مرد کا نام تھا سبا۔ 10 بیٹے تھے ان کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں عطا کی، بڑے مزے کروائے، ان کو شہر دیا ہے نا، شہر دیا، دائیں بائیں 2 پہاڑ تھے، کناروں پر درخت ہی باغات لگے ہوئے تھے، اور اللہ نے ہر قسم کی نعمت ان کے اوپر فراوانی کے ساتھ کی ہوئی تھی۔ ان کو کہا گیا کھاؤ پیو مزے کرو، اپنے رب کا شکر ادا کرو، لیکن انہوں نے کیا کیا،
انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو بے نسلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹے لوگ، جب ان کے پاس دنیا آتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اکڑ میں آ جاتے ہیں، تو اللہ پھر ان کو لگام میں بھی دے دیتا ہے۔ تو کیا ہوا، یہ انہوں نے اللہ کی ناشکریاں نافرمانیاں شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دینے کے لیے کیا کیا کہ انہوں نے ڈیم بنایا ہوا تھا، ڈیم، اور اس ڈیم کے اندر پانی جمع کرتے تھے جس سے اپنے کھیتوں کو، باغات کو، فصلوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیم میں چوہے بھیج دیے، اور چوہوں نے سوراخ کر 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 کے کیا کیا، وہ ڈیم کو توڑ دیا، اور جب ڈیم توڑا ہے تو انہوں نے ان کی ساری فصلوں، باغات، گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا، اور جہاں لہلہاتے ہرے بھرے کھیت کھلیان، مکانات، محلات تھے، وہاں جنگل، بیابان اور بیری کے کیکر کے درخت اور خودرو گھاٹیاں اور جھاڑیاں اگائیں، اور کچھ بھی ان کے پاس نہیں بچا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ سب کچھ دیتا ہے، دے کر بھی امتحان لیتا ہے۔ تو جب بندہ اس میں فیل ہو جائے اور اللہ کی ناشکری کی طرف چلا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں اور اس سے سب کچھ واپس لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ تو بہرحال سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ سب کو دیتا ہے، زندگی میں آزماتا ہے۔ آج اگر ہمارے پاس نہیں، کل ہماری نسلوں کو ملے گا، اللہ دے گا۔ جب اللہ اولادوں کو دے تو بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا کیسے خرچ کرنا ہے۔ جب اللہ دے تو اور چھوٹے بن جائیں، عاجز بن جائیں، ہے نا۔ ہم مٹی سے ہیں، مٹی بن کے رہیں گے، اپنی فطرت پر رہیں گے۔ مٹی کی طبیعت میں بچھنا ہے، بچھنا ہے۔ مٹی جب تک زمین پر رہتی ہے طاقتور رہتی ہے، بچھی رہتی ہے، بھاری رہتی ہے، اور مٹی جب ہوا میں اڑ جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے، وہ پھر آندھی اور اجاڑ بن جاتی ہے، اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ تو انسان چونکہ مٹی سے بنا ہے، جب تک چھوٹا بن کے رہے گا، عاجز بن کے رہے گا، بھاری رہے گا، اور جب یہ تکبر میں آئے گا، بڑا بننے کی کوشش کرے گا، تو اللہ پھر اس کو دائیں بائیں اڑا کے وہ دور پھینک دے گا۔ تو اپنے بچوں کے اندر عاجزی اور چھوٹا پن پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ سورہ فاتر میں فرما رہے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کل قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہے نا۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن باپ اپنے بیٹے سے کہے گا تو جانتا ہے میں تجھ سے کتنا پیار کرتا تھا، تیرے ساتھ کتنی محبت کرتا تھا، کتنا شفیق تھا، اپنا جوانی بڑھاپا سب تجھ پہ لگا دیا۔ بیٹا مانے گا ہاں ہاں ابا آپ ایسے ہی تھے، بے شک آپ کے احسانات بے شمار ہیں اور میرے لیے آپ نے دنیا میں بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ اب باپ کہے گا، پہلے تمہید باندھے گا باپ نا، میرے بیٹے میرا تجھ پر دنیا میں یہ احسان بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اپنی ہڈیوں کا سرما بنوا لیا تجھے پالتے پالتے۔ باپ بیٹے سے کہے گا تو بیٹا مانے گا۔ اب باپ کہے گا بیٹا آج میں تیرا محتاج ہوں، اپنی نیکیوں میں سے تھوڑی مجھے دے دو تاکہ میری نجات ہو جائے۔ بیٹا کہے گا ابا جان آپ نے بہت تھوڑی سی چیز مانگی ہے مگر میں کیا کروں، اگر میں وہ آپ کو دے دوں تو میرا یہی حال ہو جائے گا جو آپ کا ہے، پھر میں بھی مجبور ہو جاؤں گا، اس لیے میں مجبور ہوں، میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ پھر آپ آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے گا، میں نے تیرے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، تیرے لیے سب کو چھوڑا، اپنے باپ کو بھی چھوڑا، ماں کو بھی چھوڑا اور اپنے سارے خاندان کو چھوڑ دیا، اور آج میں مشکل میں مصیبت میں ہوں، تو مجھے اپنی کچھ نیکیاں دے دیں تاکہ میرے پاس بھی نیکیاں آ جائیں اور میں جنت میں جا سکوں، اس مصیبت سے چھوٹ جاؤں۔ تو بیوی بھی جواب دے گی کہ ہاں ہاں تو نے سب کچھ کیا، لیکن آج معذرت خواہ ہوں، اگر میں نے تجھے ایک نیکی بھی دے دی نا تو میں بھی مشکل میں پڑ سکتی ہوں، میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتی۔ اور پھر بیوی خاوند کے پاس جا کر یہ جتلائے گی، بیٹا باپ کے پاس جا کے جتلائے گا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ
بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بہن بھائیوں سے، بھائی بہنوں سے، خامند بیویوں سے، بیوی خامندوں سے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا ایک گناہ بھی اپنے سر لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ وَلَا وَالِدٌ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آ سکے گا اور کوئی اولاد اپنے باپ کے کام نہ آ سکے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کھلا کھلا بتا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا فاطمہ میری بیٹی اپنی تیاری کر لو کہ حشر کے میدان میں بھی تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا، ہے نا۔ تو اس وجہ سے ہر ایک کی تیاری اپنی اپنی، قبر اپنی اپنی اور عمل اپنے اپنے، ہر کوئی اپنے لیے تیار کرے، ہے نا۔ قبر تو انسان کے عملوں کا صندوق ہے، ٹھیک ہے، کام سب کے آنا ہے، اولاد کے بھی، خامندوں کے بھی، بیویوں کے بھی، بچوں کے بھی، ماں باپ کے بھی، سب کے کام، لیکن اپنی آخرت پہ سمجھوتا نہیں کرنا۔ اپنی آخرت داؤں پہ لگا کے کسی کے کام نہیں آ سکتے، اپنی آخرت بگاڑ کے ہم کسی کے کام نہیں آنے والے، اپنی قبر کو بگاڑ کے ہم کسی کے کام نہیں آنے والے۔ ہاں، قبر کے سنورنے کے ساتھ ساتھ، آخرت کے بننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کے کام کے ہیں، اللہ ہم سے سارے کام لے لے، لیکن تب جب ہماری قبر کی زندگی بھی اچھی، آخرت کی زندگی بھی اچھی، تو ہم سارے کاموں کے کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن ہر وہ شخص، ہر وہ انسان جو ہماری قبر داؤں پہ لگانے پہ لگا ہو، ہماری قبر کو وہ گرم کرنے پہ لگا ہو، ہماری آخرت بگاڑنے پہ لگا ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو شیطان ہے، انسان کی شکل میں شیطان آ گیا جو ہماری آخرت بگاڑنے پہ لگا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا، نہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ جگہ جگہ کھول کے بیان کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے سارے کام کرنے، لیکن شریعت کے دائرے اور حدود میں رہ کر، حدود میں رہ کے۔ آگے سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے علماء کی فضیلت بیان ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہے نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کائنات میں اگر اللہ سے کوئی ڈرنے کا حق ادا کر سکتا ہے تو وہ علماء ہی ہیں، کہ علماء اللہ کو جانتے ہیں، علماء اللہ کو سمجھتے ہیں، علماء اللہ کو پہچانتے ہیں، علماء نے اللہ کو وہ قرآن کریم میں دیکھا ہے، علماء نے اللہ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں جانا ہے۔ تو علماء جتنا اللہ کو جانتے ہیں کوئی اللہ کو نہیں جان سکتا، اور ظاہر ہے جو اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہے اس کے دل میں خوف خدا بھی ہوگا۔ اور اسی وجہ سے یہاں سے آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، حقیقی عالم وہی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، علم تو بہت ہے، الفاظ بھی بہت ہیں، لیکن خوف خدا نہیں ہے نا، اللہ کا ڈر نہیں ہے اور عاجزی نہیں ہے، وہ عالم کہلانے کے لائق نہیں ہے، عالم کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو علماء کی تو پہچان ہوتی ہے، علماء کی الگ شان ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں ہر ہمیشہ اصل چیز کی کاپی مارکیٹ میں آتی ہے نا۔ دیکھیں سونے کی نقل آتی ہے نا آرٹیفیشل جیولری میں، نوٹ ہمارے جو ہیں ان کی مارکیٹ میں نقلیں آتی ہیں، کاغذ والے وہ جو بچوں کے لیے نوٹ آتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ چاندی کی نقل آ گئی ہو یا جو ہے وہ کاغذوں کی نقل مارکیٹ میں؟ نہیں، ہمیشہ ایک نمبر چیز کی نقلیں تیار ہوتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ علماء کے روپ میں وہ علماء بنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ علماء نہیں ہوتے، وہ تو جہالا ہوتے ہیں۔ تو اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق علماء ہی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں کہوں گا اپنے بچوں کو علماء، خاندان کی اپنی کریم، وہ بچہ وہ بچی جو خاندان کی کریم ہو، لائق ترین ہو، اسے عالم بنائے۔ میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء سے کہیں گے میں نے تمہارے سینوں میں اپنا علم اور حکمت صرف اسی لیے رکھا تھا کہ میرا ارادہ تھا کہ تمہیں معاف کر دوں، عمل تمہارے کیسے ہی کیوں نہ ہو، ہے نا، عمل کیسے کیوں نہ۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے
آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नी लम अदा इल्म फीकुम, कि मैंने अपना इल्म तुम्हारे दिलों में इसलिए रखा था कि मैं वाकिफ़ था कि तुम इस अमानत का हक़ अदा करोगे। मैंने अपना इल्म तुम्हारे सीनों में इसलिए नहीं रखा था कि मैं तुम्हें अज़ाब दूँ, जाओ जाओ जन्नत में, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो अल्लाह ताला के बड़े फ़ज़ाइल हैं। वारिसों को जैसा भी हो ना, अल्लाह बड़े फ़ज़ल फरमा देते हैं। इंसान के वारिसों में अच्छे बुरे सारे होते हैं, नकम्मे खरे खोटे, लेकिन हिस्सा सबको मिलता है, हिस्सा सबको मिलता है। जब मेरे नबी ने कह दिया ना उलमा अंबिया के वारिस हैं, तो उसमें अच्छे बुरे हमारे जैसे भी बुरे होते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अल्लाह हम जैसों के साथ भी अपना फ़ज़ल वाला मामला फरमा देंगे। अच्छों के तो क्या कहने, वो तो अल्लाह के बड़े करीब होते हैं, लेकिन अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से हम जैसों को भी इंशाअल्लाह नवाज देगा। तो इस वजह से अपने बच्चों को उलमा बनाएं, ताकि वो हशर के मैदान में आपको इज़्ज़त दिलवा सकें, आपको प्रोटोकॉल दिलवा सकें, आपका मान रख सकें, आपको खुशी से निहाल करवा सकें, आपको अंबिया का दीदार करवा सकें, आपको अल्लाह के पास लेके जा सकें, आपके ख़ानदान के 70 जहन्नमियों को जन्नत में लेके जा सकें। बड़े बड़े मर्तबे अल्लाह ताला ने उलमा के लिए रखे हैं। तो इसलिए बच्चों को ज़रूर आलिम बनाना चाहिए। हर कोई अपने ख़ानदान के एक लायक फ़ाइक बच्चे को आलिम बनाए। लेकिन दूसरी बात ये ज़रूर कहूँगा, कोई आलिम बनाने के लिए सिर्फ वो रस्मी नहीं, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान में अच्छी जगह का इंतखाब करें कि सबसे अच्छे उलमा, दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार कहाँ बनाए। ये नहीं कि अपने मोहल्ले में कहीं पर डाल दिया, नहीं, उसके लिए कुर्बानियाँ। माँ को बड़ा पत्थर रखना पड़ता है, माँ को बड़ा पत्थर रखना पड़ता है। अल्लाह मेरी माँ को जज़ाए खैर दे और उसका साया हमारे सरों पे सलामत रखे, सेहत व आफ़ियत के साथ हर एक माँ का साया सलामत रखे। बड़ी हमारी माँ ने कुर्बानी, लोग नहीं मानते थे, घर वाले नहीं मानते थे, फिर भी वालिदा मान जाती थी और हमें भेज दिया करती थी। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला ने बड़ा फ़ज़ल भी फरमाया। तो बड़ा वो होता है एक छोटे से बच्चे का, मैं छोटा सा था, 15 साल में ट्रेन पे बैठ के कराची जाना और अकेले जाना अकेले आना, और उस वक्त तो वहाँ बड़े बुरे हालात थे। अब तो हालात बड़े अच्छे हो गए। तो इस वजह से इसका फिर कोई काम करे ना, तो उसका पूरे सही प्रोटोकॉल के साथ करें। अपने बच्चे को जब आपने मुंतखब कर लिया है कि हमने इसको ये बनाना है, फिर उस लाइन के तकाजे पूरे करें, अच्छे से अच्छा इंतखाब करें, उस पर खूब मेहनत करें। फिर उसको वैसे ना छोड़ दें, तितर बटेर ना बनाएं, उसको सही कामयाब इंसान बनाने की पूरी जान लड़ा दें। उसके लिए फिर सारे तकाजे पूरे करें, फिर सारी कुर्बानियाँ दें, फिर किसी मलामत करने वाले की परवाह ना करें। मेरी माँ ने कभी परवाह नहीं की, मुझे फ़ोन कर करके, मेरी तहदीस बिन नेमत के तौर पे बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी इसके हौसला हो। मैं कराची में था, तो शादियाँ तो बहुत छोटी चीज़ हैं। मेरे भाई की शादी थी, लेकिन मुझे सबक में जाना था। पहली घर में शादी थी भाई की, बड़े भाई की। मैंने शादी में शिरकत कोई नहीं की। मैंने कहा मुझे तो मेरा सबक फौत हो जाएगा, मैं सबक नहीं छोड़ सकता, शादी की तो खैर है, कोई नहीं फिर। तो शादी तो छोटी बात है, मैं जनाजों में नहीं शिरकत करता था। मेरे चचा का इंतकाल हुआ, नानी का, और मेरे जो है वो दादी का, मामू का, कई सगे फौत हुए, मैं किसी जनाजे में नहीं आया। क्यों नहीं आया? इस वजह से नहीं कि मैं बेहिस था, इस वजह से नहीं आया कि अगर मैं जनाजों में शिरकत करूंगा तो जाहिर है मैंने पहुंच सकूंगा नहीं। जहाज़ के ज़रिए आता हूँ तो फिर ख़र्चा ज़्यादा, ट्रेन से आता हूँ तो पहुँच नहीं सकूँगा। तो सोचता था कि क्या जाके क्या करना है, दुआ करनी है ना, दुआ मैं यहाँ से कर लूँगा, तो मेरा नुकसान तो नहीं होगा ना कि कहीं मुझसे कोई हदीस ना छूट जाए, कोई तफसीर का सबक ना छूट जाए, कोई कीमती बात हमारे बड़ों की बताई रह ना जाए, तो मैं तो महरूम हो जाऊँगा। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, हमने ये कुर्बानियाँ देना सीखी, अल्लाह ने अपना फ़ज़ल भी फरमाया। और हमारी माएँ बड़े क्या करते हैं कि छोटे छोटे कामों के लिए बच्चों की पढ़ाई ज़ाया करवा देते हैं। शादी में शिरकत करनी है, फोतगी में जाना, क्या हो गया, मरने वाला मर गया, अच्छी जगह पे चला गया। तो जिंदों को अपने काम मुतासिर नहीं करने चाहिए। तो इन चीज़ों में ज़रा ढीठ होना पड़ता है, तब जाके अल्लाह नवाजते हैं। और आपने सुना होगा ना, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी, अल्लाह वैसे ही नहीं किसी को बड़ा बनाता, बड़ा बनने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं।
مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، بیٹا فوت ہونے والا ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ ہسپتال لے جاؤ، ادھر خبر آئی کہ کچھ لوگ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے لوگوں میں قادیانیت پھیلا رہے ہیں، اپنی کتابوں کا بیگ اٹھایا اور بیگ اٹھا کر چل دیے، بیوی کہہ رہی ہے کہ بیٹے کو تو کچھ کرتے جاؤ، کہا نہیں بیٹے کی خیر ہے، آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ڈاکو آئے ہوئے ہیں، اگر بیٹا بچاتے بچاتے میری نبی کی عزت پہ ڈاکہ ڈل گیا تو کیا جواب دوں گا، ہے نا۔ ادھر وہ پہنچے اسٹیشن پر، خبر آ گئی کہ بیٹا فوت ہو گیا، لوگوں سے کہا دفنا دینا، جانے والا چلا گیا، اللہ کی امانت تھی لے لی، لیکن کل قیامت میں جا کے اپنے بیٹے کو اللہ سے تو لے لوں گا، اگر آج میں نے یہاں کوتاہی کر دی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو ویسے نہیں بنتے بڑے لوگ۔ تو آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے جب آپ لوگوں نے نیت اور فیصلے کر لیے تو پھر اس کے لیے قربانیوں کے لیے بھی تیار رہیں، اپنے بچوں کو نسلوں کو اس بات کا عادی بنا دیں کہ آپ کو پھر کوئی پرواہ فکر نہیں ہونی چاہیے، جب علم کے راستے پہ چل پڑے پھر نہ کسی خوشی کو دیکھیں، نہ شادی کو دیکھیں، نہ کسی کے مرگ کو دیکھیں، بس اپنے کام سے کام رکھ کر ناک کی سیدھ میں چلتے جائیں، بڑھتے جائیں۔ جب آپ اس لائن کی مشقتیں برداشت کریں گے تو اللہ اس لائن کی برکت اور رحمت بھی عطا کر دے گا، ہے نا۔ پھر یہ کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال بڑے فضائل ہیں علماء کے، یہاں قرآن کریم میں اللہ بتا رہے ہیں، احادیث مبارکہ میں اللہ بتا رہے ہیں، اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ جنت والوں کا بتا رہے ہیں کہ جنت والوں کے لیے، مردوں کے لیے اللہ سونا پہنائے گا، ان کو سونے کے مزے کروائے گا۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونا حرام ہے، یاد رکھیں مردوں کے لیے نا کسی بھی قسم کا زیور حرام ہے، سونے کا ہو، پیتل کا ہو، جو انگوٹھیاں پہن کے رکھتے ہیں، صرف 4.5 ماشا چاندی پہننے کی اجازت ہے، وہ بھی شریف لوگوں کو نہیں پہننے چاہیے۔ اجازت تو مٹی کھانے کی بھی ہے، لیکن ہم کی مٹی کھاتے ہیں؟ اجازت تو پتھر کھانے کی بھی یہ حلال ہے، آپ چاہیں تو یہ چٹائی کھا سکتے ہیں، بچے کھاتے رہتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، آپ بھی کھا سکتے ہیں ہماری، لیکن یہ کھانے کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ تو انگوٹھی پہننے کی اجازت مردوں کو چاندی کی شکل میں ہے 4.5 ماشا کی، لیکن شریفوں کی علامت نہیں ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کبھی کسی وہ بدماش قسم کے اور ذرا اپ ٹو ڈیٹ قسم کے وہ لوگ یہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں، شریفوں کی علامت نہیں ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نے پہنی ہے، تو حضور کی انگوٹھی سٹیمپ تھی، مہر تھی، آج مہریں الگ سے آ گئی ہیں، بعد میں جب مہریں الگ ہو گئیں تو علماء نے پہننا چھوڑ دی تھی، تو اس وجہ سے وہ بچنا ہی چاہیے ان سے، اگر کسی کو پہننی بھی ہو تو وہ 4.5 ماشا تک کی اجازت ہے۔ کتنے بدبخت ہیں لوگ داماد کو سونے کو انگوٹھی پہنا رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے ہی ہاتھ سے اپنے داماد کے ہاتھ میں آگ پہنا رہے ہوتے ہیں، تو نحوستیں تو آئیں گی، ہے نا۔ کتنا بے وقوفانہ کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے چل کر جو سورہ یاسین ہے، بس مختصراً میں اس کا بھی ذکر کر دوں۔ سورہ یاسین ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے نا، قرآن کا دل ہے، اور اپنے مردوں پر اس کو پڑھا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرنے والے کے قریب جب سورہ یاسین پڑھی جائے اللہ اس کی موت کو آسان کر دیتے ہیں، ہے نا۔ اور جو شخص سورہ یاسین کو اپنی حاجت کے لیے پڑھے اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، بھوکا پڑے اللہ بھوک مٹاتا ہے، پیاسا پڑے اللہ پیاس بجھاتا ہے، اور راستہ بھول جانے والا پڑے اللہ راستہ دکھا دیتا ہے، پریشان حال پڑے اللہ پریشانی دور کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بڑے فضائل ہیں، سورہ یاسین کو تو ہمیں یاد کر لینا چاہیے، بچوں کو یاد کروا دینا چاہیے۔ اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام کرنے والے کا تذکرہ بھی کر دیا، حبیب نجار کا۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا، یہ جو حبیب نجار تھا نا، یہ انجیل کو پڑھ کے 600 سال پہلے میرے نبی پر ایمان لے آیا تھا۔ یہ کوڑ کا مریض تھا، اور اس کا گھر شہر سے سب سے آخری دروازے پر تھا، اور اپنے خداؤں سے دعا کرتا رہتا کہ مجھے صحت دو، مجھے تندرست کر دو۔ 70 سال گزر گئے اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کی پوجا کرتے کرتے۔ اتفاق سے
اس دروازے سے کچھ لوگ داخل ہوئے جن سے پہلی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اس حبیب نجار سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اپنے بتوں کی عبادت کر رہا ہوں۔ کہا ان بتوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس نے کہا آپ کے پاس کیا دعویٰ ہے کہ اللہ ایک ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے نا، ہے، وہ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو پھر اپنے رب سے کہو کہ میری بیماری کو دور کر دے۔ کہا وہ کر دے گا، ہم دعا کریں گے۔ اس نے کہا میرے خدا تو 70 سال سے نہیں کر سکے، تیرا رب ایک دن میں کیسے بدل دے گا؟ انہوں نے آنے والوں نے کہا ہمارا رب ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اچھا چلو پھر کر کے دیکھو۔ انہوں نے دعا کہ اللہ تعالیٰ نے مرض ٹھیک کر دیا۔ جیسے ٹھیک ہوا یہ شخص فوراً ایمان لے آیا اور اپنی قوم میں لوگوں کو بتانے لگا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ ادھر یہ جو دو لوگ تھے یہ انبیاء کے بھیجے ہوئے تھے، یا بعض روایات میں ہے نبی تھے۔ انہوں نے آ کے قوم کے لوگوں کو اللہ کا تعارف جو کروایا، قوم والوں نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا، ڈرانا دھمکانا شروع کیا، تو یہ بھاگا بھاگا آیا اور آ کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ان سے کیوں مار رہے ہو؟ تو انہوں نے ان کو چھوڑ کے حبیب نجار کو مار دیا۔ جب اس کو مارا ہے تو اس نے مرتے ہی جنت دیکھ لی اور کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کے لوگوں کو پتہ چل جاتا اللہ مرنے کے بعد ایمان والوں کو کیا دینے والا ہے، کتنا پروٹوکول عزت دینے والا ہے، کاش کہ میری قوم کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کر دیا یہاں پہ سورہ یاسین میں اس کا۔ پھر آگے چل کر وہ سورہ صافات میں ہیں، اللہ تعالیٰ جنتی اور جہنمی کا مکالمہ بتا رہے ہیں۔ ابتدائی 10 آیات والصافات صفا، یہ جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے۔ اور یہاں پہ 2 لوگوں کا قصہ مثال بیان کی گئی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا واقعہ بھی ذکر کیا کہ کیا تھا۔ 2 آدمی تھے، کاروبار میں شریک تھے، ایک کو 8000 دینار آمدنی ہوئی ہے نا، دونوں کو 8000، تو دونوں نے 4,000 دینار آپس میں بانٹ لیے اور یہ کروڑوں روپے بن جاتے ہیں۔ 20 دینار 90,000 روپے بنتے ہیں، 90,000 20 دینار۔ ایک شریک نے اپنی رقم میں سے 1,000 دینار خرچ کر کے زمین خریدی، دوسرا بڑا نیک تھا، اس نے یہ دعا کی یا اللہ فلانے نے 1,000 دینار میں ایک جگہ خریدی ہے، میں آپ سے 1,000 دینار کے عوض جنت میں زمین خریدتا ہوں، اور 1,000 دینار یہ کہہ کے صدقہ کر دیا۔ پھر اس کے ساتھی نے 1,000 دینار خرچ کر کے گھر بنوایا، تو اس کے دوسرے ساتھی نے یا اللہ میرے اس بھائی نے 1,000 دینار خرچ کر کے گھر لیا ہے، میں 1,000 دینار میں آپ سے جنت کے بدلے گھر خریدتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے 1,000 پھر صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھی نے 1,000 دینار خرچ کر کے ایک عورت سے شادی کی، بڑا خرچہ کیا، تو اس کے ساتھی نے کہا یا اللہ میرے بھائی نے تو فلانی عورت سے شادی کرنے پہ بڑا خرچ کیا ہے، اور میں جنت کی حوروں سے آپ کو نکاح کا پیغام دیتا ہوں، یہ 1,000 اس نے پھر صدقہ کر دیے۔ اور 1,000 دینار میں اس کے ساتھی نے غلام خریدے، سامان خریدا، تو اس نے کہا یا اللہ میں جنت کے غلام، جنت کی نعمتیں تجھ سے خریدتا ہوں، 1,000 پھر صدقہ کر دیے۔ اس کے بعد اتفاق سے اس مومن بندے کو کوئی بڑی ضرورت پیش آئی، اسے خیال ہوا کہ میں اپنے صادق شریک کے پاس جاؤں تو شاید وہ نیکی کا ارادہ کرے، چنانچہ اس نے اپنے ساتھی سے اپنی ضروریات کا تقاضا کیا کہ بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ساتھی نے پوچھا تیرے مال کا کیا بنا؟ اس نے کہا، اس نے سارا قصہ سنا دیا کہ میں نے تو ویسے ایسے صدقہ کر دیا۔ اس پر اس کا حیران ہو کہ کیا واقع تو نے اس بات کو سچ سمجھتے ہو کہ مر کے یہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی اور ہمارے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا؟ جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں دیتا۔ اس کے بعد دونوں کا انتقال ہو گیا، اور اللہ پھر دونوں کو کیا کریں گے قیامت کے دن وہ کہے گا، اور یہ اللہ یہ لے کر آئیں گے علی سرور متقابلین لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، کہ یہ جنتی جب جنت میں پہنچے گا، وہ جنت کی مجلس میں پہنچنے کے بعد اپنے دوست کو یاد کرے گا جو دنیا میں آخرت کا منکر تھا، پھر اللہ سے اجازت کہے گا اللہ مجھے میرا وہ دوست کو دکھا جو جہنم میں بڑی بڑی باتیں کرتا تھا،
تو قرآن کریم بعض روایات میں اس کا نام یہودا ہے، تو اللہ اس کو دکھائے گا، اللہ بتائے گا، وہ کہے گا ہاں بھائی سنا، تیرا وعدہ سچا ہوا یا میرا وعدہ، میرے رب کا وعدہ، میرے رب کا وعدہ سچا ہے اور پورا ہونے والا۔ دیکھ آج میرے رب نے میری تھوڑی مشقتوں کی وجہ سے مجھے کیا کیا دیا، جنت کی نعمتیں، سونے چاندی کے محلات، دودھ شہد شراب کی نہریں، انبیاء کا پڑوس، اپنا دیدار، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی راحتیں، ہمیشہ کی خوشیاں، کبھی غم نہیں آئے گا، کبھی کوئی پریشانی مشکل نہیں آئے گی، کبھی کوئی دکھ تکلیف نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی کر دیا، میں اللہ سے راضی، اللہ مجھ سے راضی۔ تو وہاں پہ یہ بھنگڑے مارتا پھرے گا اور دنیا کی تھوڑی مشقتوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سرخرو کرتا پھرے گا۔ بہرحال یہاں پہ یہ تھا۔ اور اسی طرح سورہ صاد میں وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ابو طالب والا جو واقعہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے کہ میرا چچا مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہو کر تاکہ میں اس کی سفارش کر دوں، لیکن مرتے وقت ابو سفیان، ابو جہل، یہ بڑے بڑے سردار آ گئے اور آ کر کہنے لگے ابو طالب سے کہ اچھا اب مرتے وقت بھتیجے کا دین قبول کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے، باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا۔ ابو طالب نے انکار کر دیا ہے نا، تو اس وقت انہوں نے نہیں مانی۔ اور پھر آگے چل کر سورہ صاد میں حضرت سلیمان کا وہ قصہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ عصر کے بعد اپنے گھوڑوں کے معائنے میں گئے، تو گھوڑوں کے دیکھنے میں چونکہ گھوڑا مال تھا، سرمایہ تھا، دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز فوت ہو گئی، تو اللہ سے دعا کی ردوہا علی، ہے نا۔ تو اس کے دو مطلب مفسرین نے، اللہ سورج کو واپس لوٹا دے، غلطی ہو گئی تاکہ دوبارہ عصر کی نماز ادا کروں۔ بعض روایت میں اللہ نے سورج کو دوبارہ لوٹایا، حضرت سلیمان نے ادا کی، اور بعض میں ردوہا علی کہ میرے گھوڑوں کو لے کر آؤ، کہ جن کی وجہ سے اس مال میں لگنے کی وجہ سے میری عصر کی نماز رہ گئی۔ تو حضرت سلیمان نے سارے گھوڑوں کو ذبح کروا دیا، سارے گھوڑوں کو ذبح کروا دیا، ہے نا۔ اور یہاں یہ بتانا ہے شریعت میں کہ کسی نیکی کی عادت ڈالنے کے لیے اپنے اوپر ایسی سزائیں مقرر کرنا یہ ایک نسخہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی مروی، ایک مرتبہ حضرت ابو جہم نے ایک شامی چادر حضور کو پیش کی جس پر کچھ نقش و نگار تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چادر میں نماز پڑھی اور واپس آ کر اماں عائشہ سے کہا یہ چادر ابو جہم کو واپس کر دو، کیونکہ نماز میں میری جب نظر اس پر پڑی، اس کے نقش و نگار پر، تو قریب تھا یہ نقش و نگار مجھے فتنہ میں ڈال دیں، یعنی یہ نقش و نگار مجھے اللہ سے غافل نہ کر دیں، میں یہ چادر نہیں لے سکتا، اس کو واپس کر دو۔ تو کبھی کبھار اپنے آپ کو اصلاح کی لائن پر لانے کے لیے اپنے اوپر سزا طے کر لی جاتی ہے۔ مثلا اگر آئندہ میں نے فجر کی نماز چھوڑی تو میں بطور قضا کے 1000 روپیہ صدقہ کر دوں گا، یا میں 2 روزے رکھوں گا، تو انسان اپنے اوپر اس طرح کرے، عادت بنائے، تو شیطان عادت چھڑوا دے گا۔ وہ شیطان کہے گا کہ بھئی جا یار، تجھے میں نماز میں جگا دوں، تو بعد میں کفارے زیادہ خطرناک قسم کی ادا کرتا جو میرے بارے میں نہیں ہے، وہ خود جگانا شروع کر دے گا، ہے نا۔ ابو طلحہ کو دیکھیں، باغ میں نماز پڑھتے ہوئے پرندے کو دیکھنے میں لگ گئے، جس سے دھیان نماز کی طرف نہیں رہا، تو بعد میں پورا باغ صدقہ کر دیا، پورا باغ صدقہ کر دیا کہ یہ باغ میں نہیں رکھ سکتا، اس باغ نے مجھے اللہ سے غافل کر دیا، اللہ سے غافل کر دیا۔ تو اپنے آپ کو وہ ٹریک پہ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور اصلاح پر لانے کے لیے اس طرح کی سزا اپنے آپ کو دے لینی چاہیے کہ انسان اگر یہ سوچے کہ یہ گناہ مجھ سے چھوٹ ہی نہیں رہا، تو اس کا طریقہ اختیار کر لے کہ اگر آئندہ یہ میں نے اپنے ساتھ وعدہ کرے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آئندہ میں نے یہ گناہ کیا، غیبت کی یا یہ کام کیا، تو میں نے 5 روزے رکھنے، اب وہ 5 روزے رکھے، یا میں وہ 200 روپے صدقہ کر دوں گا، وہ 200 روپے صدقہ کرے، تو چونکہ یہ چیزیں شیطان پر بھاری ہوتی ہیں، تو شیطان پھر انسان کو وہ گناہ کے کام پر آمادہ نہیں کرے گا، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس سے یہ گناہ کیا تو پھر یہ زیادہ نیکیاں کرے گا جو میرے بارے میں نہیں ہیں، تو وہ اس کو گناہ کے قریب نہیں آنے دے گا، گناہ کے قریب نہیں آنے دے گا۔
تو اس وجہ سے یہاں پہ جو حضرت سلیمان کا عمل اللہ قرآن کریم میں بتا رہے ہیں کہ گھوڑوں نے ان کو اللہ سے غافل کیا تو انہوں نے گھوڑوں کو ہی ذبح کر دیا، اور حضور کو یہ ایک شامی چادر نے فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی تو حضور نے وہ چادر ہی اتار دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے باغ نے وہ نماز میں غافل کرنے کی کوشش کی تو سارا باغ ہی صدقہ کر دیا، اور آپ کو حضرت کعب نے رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے باغ نے، کھیتی باڑی نے جہاد میں جانے سے روک دیا تو اپنا سارا باغ ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا۔ تو اپنے آپ کو تربیت میں لانے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہم اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں، نہیں جاتے تو فائن دیتے ہیں، تو چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ فائن لے کر ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے، تو اسی طرح سے اپنے اوپر یہ جائز سزائیں نافذ کر کے روزے کی شکل میں، صدقے کی شکل میں، اور کسی اور شکل میں، تسبیحات کی شکل میں، تو ہم انشاءاللہ اس سے ہم مضبوط ہوں گے اور شیطان پھر ہمارے زیادہ قریب نہیں آئے گا۔ آگے چل کر وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ یہ نیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے دے۔ ان کی روایات میں آتا ہے 100 بیویاں تھیں، اور انہوں نے یہ نیت کہ اللہ مجھے 100 بیویوں سے 100 بیٹے دے گا تو سب کو میں جہاد میں لے کے جاؤں گا، لیکن انشاءاللہ کوئی نہیں کہی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بھی اولاد نہیں دی، اور ایک اولاد ہوئی جو اب نارمل ناقص الخلقت تھی تو اس کو کرسی پہ ڈال دیا۔ بہرحال آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کوئی امید بھی ان کے گھروں میں نہیں لگائی، اور جو بچہ ہوا وہ ادھورا تھا۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بعد میں کیا کہا؟ قال رب اغفر لی، اے میرے ربا مجھے معاف فرما دے، جو مجھ سے غلطی ہوئی درگزر کا معاملہ فرما، وہب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو نہ میرے بعد کسی کو عطا کی ہو، کہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی عطا۔ یہ جو وہاب کا نام ہے نا، اس سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اور امام غزالی جیسے بڑے بڑے لوگوں نے یہ نسخہ کیمیا کے نام سے اس کو لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد انسان 14 تسبیح یا وہاب پڑھے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب، اے عطا کرنے والی ذات مجھے یہ عطا فرما، مجھے یہ چاہیے۔ انسان اپنی ضرورت کو اپنے ذہن میں رکھے، اللہ تعالیٰ سے مانگے یا وہاب یا وہاب، اے عطا کرنے والی ذات مجھے اچھا سسرال، اچھے رشتہ دار، اچھا کاروبار، اچھی اولاد ہے نا، اور اچھے دوست یار، اچھا خاندان، اچھی سب جو چیزیں مانگنی ہو، مجھے اچھے علم سکھانے والے اچھے لوگ عطا فرما۔ تو 14 تسبیح اس کی پڑھ لے، اور ایک تسبیح یہ دعا، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، اے وہاب، اے عطا کرنے والی ذات مجھے دنیا آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرما، کہ آپ ہی عطا کر سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ تو اس وظیفے کا اگر اہتمام کر لیا جائے تو امام غزالی جیسے شخص نے اس کو نسخہ کیمیا اور نسخہ درویشہ کے نام سے لکھا ہوا ہے، اور بڑا مجرب ہے، اور اللہ کے فضل سے اس سے بڑے کام۔ یہاں یہ وہاب کا نام تو یہاں ہی آیا نا جو حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یہ نہیں کہا، دیکھیں غور کریں دعا پہ، الفاظ پہ، اے میرے ربا مجھے زمین ساری کائنات کا بادشاہ بنا دے، کہ آپ اللہ ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ رحمان ہیں، رحم کریں مجھے دے دیں، آپ خالق ہیں مجھے دے دیں، آپ رازق ہیں رزق، انک انت الوہاب، آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی اتنی بڑی نعمتیں نہیں دے سکتا۔ میں نے بہت بڑی چیز مانگ لی ہے، چھوٹا منہ بڑی بات بڑا سوال، لیکن مانگ وہاب سے رہا ہوں، کسی چھوٹے سے نہیں مانگ رہا۔ آپ تو دے دیں، آپ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں آنی ہے، آپ سب کچھ دے کر بھی خزانے بھرے کے بھرے تو مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کے ناموں کے واسطے سے پکارنے سے بڑے کام بنتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے 99 نام، انسان کی 99 ضرورتیں ہیں، اللہ سے اس کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ مانگا کرو، پیارے پیارے ناموں کے ساتھ سوال کیا کرو۔
تمہیں رزق چاہیے، اللہ کہتا میرا نام رزاق بھی ہے، راہیں بند ہیں، میرا نام فتاح بھی ہے، تمہیں علم چاہیے، میرا نام علیم بھی ہے، تمہیں کوئی لوگ تنگ کر رہے ہیں، میرا نام جبار بھی ہے، تمہیں حفاظت چاہیے، میرا نام حفیظ بھی ہے، تمہیں نگرانی سیکورٹی چاہیے، میرا نام رقیب بھی ہے، تمہیں اولاد چاہیے، میرا نام خالق بھی ہے، رزق چاہیے تو میرا نام رازق بھی ہے، تمہیں تنگیاں ہیں اور وسعتیں چاہیے تو میرا نام باسط بھی ہے۔ تو یہ اللہ کے 99 نام انسان کی 99 ضرورتیں ہیں، اور اللہ سے اپنی ضرورتوں کے بارے میں سوال کرتے رہنا چاہیے۔ کافی ہو گیا جی، باقی انشاءاللہ وہ میں آپ کو اس میں بھیج دوں گا، جو اس پارے کے اہم چیزیں ہیں میں واٹس ایپ گروپ میں بھیج دوں گا۔ کافی ساری چیزیں یہاں پہ اور ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے اور وہ ذکر کرنے میں بھی ظاہر ہے کہ کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ چیزیں میں آپ کے سامنے پھر ذرا تفصیل کے ساتھ وہ واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.